السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھے پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ کون کون سی چیزیں اس میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ مومنوں کو نصیحتیں فرمائی ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ جو بندے خرچ کرتے ہیں اور جو نہیں خرچ کرتے ان میں فرق، اور ان کے حوالے سے ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں یہاں پر ذکر کی ہیں۔ کچھ یہودیوں کے اعتراضات کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کیا ہے اور ان کا جواب دیا ہے، اور اسی طرح جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان کا درجہ اور ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، عذاب کے حوالے سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ذکر کی ہیں۔ اس کے ساتھ احد کا واقعہ، غزوہ احد کا واقعہ، اس میں جو بھی معاملات ہوئے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مختصراً ذکر کیے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے سورہ نساء شروع ہوتی ہے اس پارے کے آخر میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے وراثت کے حوالے سے، یتیموں کے مال کے حوالے سے، اور وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، اور اینڈ پر اللہ تعالیٰ نے جو محرم رشتے ہیں جن سے انسان نکاح نہیں کر سکتا ان کا ذکر کیا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک پوری نیکی حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں اپنے بہت زیادہ محبوب ہے، جس چیز سے تم زیادہ محبت کرتے ہو۔ جب تک اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں تم وہ چیز نہیں خرچ کرو گے تو یاد رکھو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ محبت ہمیں کن چیزوں سے ہے؟ ہمیں اپنے مال سے محبت ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، ہمیں اپنے رشتوں سے محبت ہے، ہمیں اپنی جان سے محبت ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ کے لیے وقف نہیں کرو گے تو یاد رکھو کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ نے جب یہ آیات سنی، کسی کو اپنا باغ محبوب تھا، اس نے باغ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اسی طرح کسی کو کیا چیز، کسی کو سواری، جو چیز انہیں اپنے لیے بہت زیادہ محبوب تھی، پسند تھی۔ ایک صحابی کو اپنی جو لونڈی پسند تھی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا، اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو اسی طرح صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ ان کو جو چیز زیادہ پسند ہوتی تھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، تاکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ چیز نہ خرچ کر دو جو تمہیں زیادہ عزیز ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے جو ہے وہ کچھ اعتراضات اٹھائے۔ وہ اعتراضات یہ تھے کہ جی آپ نے وہ چیزیں، آپ کہتے ہیں کہ ایک ملت ہے، ملت ابراہیم، اور یہ ملت ایک ہی ملت ہے، تو پھر اس میں بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں حلال تھی جو آپ نے اپنے اوپر، کچھ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام تھی جو آپ نے حلال کی ہوئی ہیں، تو یہ اعتراض اٹھاتے تھے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ پہلے اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک ملت ہے، ایک ہی یہ ملت ہے، تو پھر جو ہے وہ پہلے لوگ تو بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، تو آپ بیت اللہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی تورات لے آؤ، آپ ان سے کہیں کہ تم وہ چیزیں دکھاؤ جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ تم پر وہ چیزیں حلال تھیں، مگر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو تم نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مثلاً انبیاء ہیں، انہوں نے کسی بیماری کی وجہ سے ان چیزوں سے خود کو روک لیا تھا کسی وجہ سے، تو ان لوگوں نے ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیزیں تم پر حلال ہی تھیں، اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب سے دکھاؤ، ان سے کہیے۔ تو دوسرا ان کا جو تھا، وہ جو اعتراض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، پہلا جو گھر ہے اس دنیا میں وہ کون سا ہے؟ وہ مکہ ہے، وہ بکہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ببکۃ مبارکاً وہدی للعالمین، وہ کون سا گھر ہے؟ وہ مکہ ہے جس میں برکتیں ہیں، جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا جو ہے وہ جواب دے دیا کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا عبادت کا، جس کی طرف منہ کر کے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ آج کا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، یاد رکھیے گا جہاں پر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں وہاں پر بہت ہی اہم بات بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ڈرنے کا حق کیسے ہے؟ ڈرنے کا حق ہے کہ ہر چیز میں، اپنی تنہائی میں، آپ جیسے باہر لوگوں میں ہوں ویسے ہی آپ کی تنہائی ہو۔ جیسے آپ گناہ کرنے لگے تو آپ کو پتہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ تو گناہ کرتے ہوئے خوف کا آنا اور نیکی کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کا آنا، یہ اللہ کے لیے ڈرنے کا مقام ہے۔ یہی چیز تقویٰ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی یہ گناہ چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے ہی یہ نیکی کرتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور لڑائی نہ کرو، تفرقہ بازی نہ پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ساتھ تعلق ایسے ہی ہے جیسے رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رحمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے آپ کو۔ تو پہلا سرا جو قرآن ہمیں بتایا گیا ہے، تو جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو سمجھ لے وہ اسی رستے پر ہے، وہ جو رستہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو جو فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے اور اس معاملے میں لڑائی کا شکار نہ ہو، اس معاملے میں جو ہے وہ تذبذب کا شکار نہ ہو، اس معاملے میں جو ہے وہ ایسی باتوں کا شکار نہ ہو جو من گھڑت ہیں، صرف اللہ کی طرف آؤ، اس معاملے میں لڑائی نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہترین امت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ کے نبی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دینے والی ہو اور برائی سے روکنے والی ہو، اور اگر ایسا تم نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب آئے گا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ کام کرنا چھوڑ دو گے، نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے روکو گے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب یہ ہوگا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج ہم دیکھ لیں بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول نہ ہونے کی وجہ اور سبب اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ تم نیکی کا حکم نہیں دیتے اور برائی سے نہیں روکتے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی، فرمایا کشتی ہے، ایک پانی میں جا رہی، دریا میں، سمندر میں جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے۔ اب کشتی کے دو پورشن ہیں، یعنی ایک نیچے والا اور ایک اوپر والا۔ کچھ لوگ اوپر والے ہیں، وہ نیچے والوں ان کے پاس پانی ہے، اوپر والے جو اوپر والی منزل میں لوگ ہیں ان کے پاس پانی ہے پینے والا۔ اب نیچے والے جو لوگ ہیں یہ ان سے پانی لینے جاتے ہیں، وہ ان کو پانی دینے سے انکار کر دیتے ہیں یا پانی نہیں دیتے یا باتیں سناتے ہیں۔ مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نیچے والے کہتے ہیں اچھا اگر تم نے ہمیں نہیں دیا تو ہم نیچے سے سوراخ کر لیں گے، کشتی کے نیچے سے۔ اب یہ کلہاڑا پکڑتے ہیں اور سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا اگر تو وہ اوپر والے ان کو روک لیں گے تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور اوپر والے بھی بچ جائیں گے، اور اگر اوپر والے کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی ہم نہیں روکتے، ہم تو اوپر والے پورشن میں ہیں، ہم تو اوپر والی منزل میں ہیں، ہمیں پانی نہیں پہنچے گا، فرمایا نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔ تو اس لیے جن لوگوں کو، جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں، ان کو ہم نے روکنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اگر ان کو نہیں روکو گے، اگر تم ان کو نہیں روکو گے تو پھر یاد رکھو ان کا تو جو حال ہونا ہی ہونا ہے، ان پر تو عذاب آنا ہی آنا ہے، تم بھی اس پکڑ میں آ جاؤ گے۔ پھر کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا 4 پارے میں کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے جو چہرے ہیں
کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ان پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو دنیا میں جن کے دل سیاہ ہیں وہ قیامت کے دن ان کے چہرے بھی سیاہ ہوں گے، اور جن لوگوں کے قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے، یاد رکھیے گا اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، وہ اس دن عذاب کو دیکھیں گے۔ اسی طرح آگے چل کے احد کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ جب منافقین جو تھے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گئے، کچھ صحابہ پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر حوصلہ دیا۔ اللہ نے حوصلہ دیا، اللہ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، تم نے کیا کرنا ہے، تم نے صبر اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو یاد رکھیے گا تمہیں تمہارا دشمن نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ان کے لیے ہی نہیں، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں وضاحت سے فرمایا ہے کہ جو بندہ صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو ہم محفوظ ہو جائیں گے ہر طرح کے دشمن سے۔ صبر اور تقوی، اللہ کا ڈر اور صبر، یہ ہمارے اندر موجود ہو تو ہم دشمن سے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ دیا، حوصلہ دیتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہے تھے کہ دیکھو تم اگر صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اور صبر اور تقوی اختیار کرتے رہو گے تو اللہ کی مدد 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہارے لیے آئے گی۔ تم ان کی تعداد کو دیکھ کر ڈرتے ہو، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے چل کے مسلمانوں کو جو ہے یہ حوصلہ دیتے ہیں، اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بھاگو، دوڑ لگاؤ اللہ کی رحمت کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ کس لیے؟ تاکہ تم اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑی ہے، جو اتنی بڑی جنت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ وہ ڈرنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو بھاگنا، دوڑنا، کوشش کرنا، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے یہی درس دیتا ہے ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے متلاشی، خیر کے کام کر لے، یہ مہینہ تیرے لیے خیر کا ہے، اور اے گناہ کرنے والے گناہ سے رک جا، تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ نیکی کے کام کرتے، بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے، وہ چاہے جس حال میں بھی ہوتے، بیمار ہوتے، تندرست ہوتے، پریشان ہوتے، تکلیف میں ہوتے، وہ ہر معاملے میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو دین کے ان کاموں میں، عبادات میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگا دو، کوشش کرو، محنت کرو، یہ محنت کے دن ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کچھ لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو خرچ کرتے ہیں، وہ جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، جن پر معاملات سخت ہوں پھر بھی جو ہے خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور وہ غصے کو پیتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ تو درگزر کرنے والے یہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، جو خرچ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ غصے کو بھی پیتے ہیں۔ یہ دو کام کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبد بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ کوئی بندہ کچھ صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کم نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ تو فرمایا صدقہ کم نہیں کرتا مال کو، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبد بعفو الا عزا۔ بندے کا معاف کرنے سے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ یہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو ادھر اللہ سے محبت کرنے والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر کے بتا دیا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف وضاحت کر دی کہ نہ معاف کرنے سے عزت میں کمی آتی ہے، نہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی آتی ہے، اور جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں
کہ آپ سے محبت کرے تو معاف کرنا شروع کر دیجئے، غلطی کوتاہی کسی سے ہوتی ہے تو معاف کیجئے۔ احد کے میدان میں اللہ تعالیٰ احد والوں سے کچھ چیزیں جب میدان سجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ پھیلا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ جب کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کچھ لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے، یعنی وہ اس چیز میں پریشان ہو گئے کہ ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لڑ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم نے مڑ جانا ہے اس رستے سے؟ کیا تم نے اس رستے سے پیچھے ہٹ جانا ہے؟ نہیں، تم نے اس رستے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اسی رستے پر لگے رہنا ہے، اور یہی کامیاب لوگوں کا رستہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی جو آپ نرم ہیں، نرمی کا حکم دیا آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہے۔ تو جو بندہ نرم دل ہوتا ہے، نرمی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ رحمت ہے۔ تو فرمایا آپ یہ جو لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں نا، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتے، آپ کا اخلاق ان کے ساتھ اچھا نہ ہوتا تو میرے نبی یہ تمہارے ارد گرد نہ بیٹھے ہوتے۔ یہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ لوگوں کی محبت چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری دعوت سنیں، چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نرم ہو جاؤ، لوگوں کے لیے محبت پیدا کر لو اپنے دلوں میں، تو انشاءاللہ لوگ آپ کے قریب بھی ہوں گے اور آپ کی بات بھی سنیں گے۔ اور جو بندہ نرمی سے پیش آتا ہے اور جو بندہ جن سے غلطی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو ان کو معاف کرو اور ان کو اپنے ساتھ رکھو، مشورے میں ان کو ساتھ رکھو۔ تو اس میں بہت جو ہے وہ خیر ہے کہ کسی کو معاف کرنا، اس کو جو ہے اپنے ساتھیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا۔ اور آگے چل کے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر کسی کام کا ارادہ کرتے ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ یاد رکھو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں وہ خیر کا بھی ہو، وہ کامیاب بھی ہوں آپ اور اللہ کی مدد بھی آئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ جب ارادہ کر لیا ایک کام کا تو پھر اللہ پر توکل کر دو، اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ پر توکل کرنے والا بندہ کبھی بھی ناکام نہیں لوٹتا، اللہ پر توکل کرنے والا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ سے کامیاب ہی ہوتا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا کہ یہودیوں نے جو ہے وہ مذاق اڑانا شروع کر دیا اللہ کا۔ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہنے لگے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہودیوں نے یہ مذاق کب اڑایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، قرض دے گا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بلایا گیا، تو ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ تو پھر اس بات کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسا رب ہے نعوذ باللہ جو قرض مانگ رہا ہے، تو ہم غنی ہیں، ہم تو دینے والے ہیں۔ تو اس طرح یہ مذاق اڑانے لگے مومنوں کا، مسلمانوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ ان کے جواب میں کہ عنقریب یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ مذاق کرتے ہیں، عنقریب یہ اس چیز کو اس کو دیکھ لیں گے، یہ عذاب کو پہنچ جائے گا، ان کو عذاب پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر جان نے، دنیا جہان میں جو کوئی بھی انسان، جن، جانور، کوئی بھی جاندار ہے، اس کو موت آنی ہے، اس نے فنا ہونا ہے، اس نے ختم ہونا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی، سب نے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو بندہ آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی کامیاب ہے۔ یہ کامیابی کیسے
سمجھ میں سمجھیے اس بات کو کہ کچھ بندے ہوں گے جن کو پہلے عذاب دیا جائے گا، پھر جنت میں ڈالا جائے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کو جو ہے وہ عذاب، جو غلطیاں خطائیں ہوئیں ان کو عذاب سے گزار کر، ان کو گناہوں سے جو ہے پاک کر کے تو پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ کامیاب نہیں ہے، یہ جنت میں تو چلے جائیں گے، 1000 سال بعد جائیں، 100 سال۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، آگ سے بچا لیا گیا، دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی کامیاب ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کس طرح سمجھاتے ہیں، کبھی کس طرح، کبھی پیار سے، کبھی محبت سے، کبھی غصے سے، کبھی عذاب کی جو ہے آیتیں پڑھ کے تمہیں ڈرا کے سمجھاتے ہیں، کبھی پیار سے جنت کی بشارت دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ لوگ لوٹ آئیں کس طرف؟ اللہ کی طرف، کس طرف؟ اللہ کی جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کو کبھی کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی طرف بلاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہ نشانیاں کس لیے ہیں؟ یہ نشانیاں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ افسوس ہے اس بندے پر جو بندہ ان نشانیوں کو تو دیکھتا ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر ان پر غور و فکر نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے، اللہ کو نہیں پہچانتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ہمیں سمجھاتے ہیں، کبھی کس طریقے سے، کبھی نشانیوں کا بتا کر پھر فرماتے ہیں کہ یہ عقل کرنے والے، جو سمجھنے والے، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا جو ہے وہ مین چیزیں وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں یتیموں کے مال کے حوالے سے زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ یہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے اور احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے، تو اس لیے یتیموں کے مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو یتیموں کو حقوق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یتیموں کا مال ہے، جو لوگ نہ حق ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں تو وہ عنقریب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں وضاحت کر دی کہ جو بندہ یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے، وہ چاہے ان کو دھوکہ دے کے کھاتا ہو، چاہے جبراً کھاتا ہو، چاہے ان کو جو ہے وہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک طریقے سے کھا رہا ہے یا غلط طریقے سے کھا رہا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کا حق دو، ان کے اگر مطلب جو بھی وراثت میں یا جو بھی ان کے حقوق ہیں، زمین ہے، مال ہے، جائیداد ہے، کچھ بھی ہے تو وہ ان کو دو۔ یہ تم پر گناہ ہوگا اگر تم ان میں سے کوئی خیانت کرو گے۔ ہاں، اگر وہ چھوٹے ہیں، اگر وہ اس قابل نہیں ہیں کہ بالغ نہیں ہیں، تو پھر تم ان کے مال کو نگرانی کرو، اور اس وقت تک جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے تب تک نہ دو ان کو، اور اس میں سے کچھ بھی تم اپنے اوپر یا ان پر خرچ نہ کرو۔ ہاں، اگر تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم ان کی پرورش میں ان کی پرورش نہیں کر سکتے، تمہارے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو پھر ان کے مال میں سے ان پر پیسے وغیرہ لگا سکتے ہو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور لیکن اگر تم کھاؤ گے ان کے مال میں سے تو پھر یاد رکھیے گا پھر تم پر اللہ فرماتے ہیں عذاب ہوگا۔ اس کے بعد وراثت کے حوالے سے اس میں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں۔ وراثت میں وصیت کا سب سے پہلے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وصیت کو دیکھا جائے، اس کی وصیت کیا ہے، کس چیز میں اس نے وصیت کی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے وصیت بھی ایک حد تک دیکھی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میرے باپ نے، یا کسی بندے کے بارے میں پوچھا کہ اس کے پاس 6 غلام تھے، تو اس نے وہ فوت ہونے سے پہلے جب اس کو پتہ چل گیا کہ میرا ٹائم آ گیا تو اس نے وہ آزاد کر دیے، اللہ کی راہ میں آزاد کر دیے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا اس نے ایسی وصیت کی ہے تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ یعنی یہ نہیں کہ انسان کو جب پتہ چل جائے کہ میری موت کا وقت قریب ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ لوٹا دے اور باقی وارثوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے۔ تو جو وراثت جو ہے وہ نہیں چھوڑتا وہ بھی جو ہے وہ اللہ کی پکڑ میں ہوگا۔ جو وراثت میں معاملات درست نہیں کرتا، جو وراثت کی اچھی تقسیم نہیں کر کے جاتا، اگر وہ زندگی میں کرتا ہے تو اگر وہ بہتر تقسیم نہیں کرتا تو بھی اس پر پکڑ ہوگی۔ ہاں، اگر وصیت ایسی کر جاتا ہے جس میں
وراثت 1/3 سے زیادہ لکھواتا ہے، یعنی زیادہ خرچ کرتا ہے، 1/3 تک اس کی وراثت میں اس کی وصیت مانی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد اس کا قرض دیکھا جائے گا۔ اس کا قرض یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی اسی پارے میں ذکر کیا ہے کہ اس کا وراثت کے حوالے سے، وراثت کے مسائل میں، کہ اس کا پہلے وصیت دیکھی جائے گی، پھر اس کا قرض دیکھا جائے گا، اور پھر باقی مال کو اس کی اولاد میں تقسیم کیا جائے گا۔ تقسیم کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرد کے لیے 2 حصے اور عورت کے لیے 1 حصہ۔ اسی طرح آگے کے آگے اس کی تقسیم میں مکمل کافی لمبی بحث اور وضاحت موجود ہے۔ تو یاد رکھیے، یہاں پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں جی عورت کو 1 حصہ دیا گیا، مرد کو 2۔ تو دیکھیں، عورت کو 1 حصہ اس کے والد کی طرف سے ہے، اور جب وہ شوہر کے پاس جاتی ہے تو ادھر سے بھی اس کا حصہ رکھا ہوا ہے، اور شوہر اس کو صرف والد کی طرف سے ہی ملنا ہے، آگے سے کہیں سے نہیں ملنا، بیوی کی طرف سے اس کو نہیں حصہ ملنا، اس نے بیوی کو دینا ہے اپنے حصے میں سے۔ تو اس طرح بیوی کو 2-3 گنا حصہ ملتا ہے، عورت کو زیادہ حصہ ملتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو۔ دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے حوالے سے، بیویوں کے حقوق کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو پہلی بیوی سے مال واپس نہ لو، اور ایسے نہ کرو کہ تم کہیں اس سے مال واپس لینے کے لیے بہتان لگاتے پھرو، اور اگر ایسے تم کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا جس پر پکڑ ہوگی۔ پھر کچھ محرم رشتوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا گیا ہے، ماں، بیٹی، خالہ، بیوی کی ماں، دودھ پلانے والی یعنی رضاعی ماں، اور اسی طرح بیوی کی بہنیں جب تک بیوی زندہ ہے، اور اس کے ساتھ جس نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے وہ، اور اس طرح تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، یہ سارے محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ تو یہ چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے چوتھے پارے میں ذکر کی ہیں، میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، اور جو کچھ سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی غلطی خطائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔